اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع تھوڑا سا روحانیات کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ لوگ جو روحانی حوالے سے درجات کی بلندی اور روحی حوالے سے اور پاکیزگی کے حوالے سے، نیک خیالات کے حوالے سے اور دنیا داری کے ساتھ دین کے حوالے سے بھی چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا چلہ یا ایک ایسا وظیفہ یا ایک ایسا عمل بیان کرنے جا رہا ہوں جو اپنے اندر کوئی بھی غیر شرعی چیز لیے ہوئے نہیں ہے، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی منتر، نہ کوئی جنتر، نہ کوئی ایسی چیز، کیونکہ نہ میں ان کا قائل ہوں اور نہ میں ان کی تعلیم دیتا ہوں اور نہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ غیر اللہ کے لیے کوئی بھی ذکر ہو میرے نزدیک وہ اسلام کے خلاف ہے اور مسلمان کو کافر اور مشرک بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ الصمد کا ذکر۔ صمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ایک ہے اور اس کا معنی بے نیاز کر دینے والا ہے۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جائے تو ان کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ آپ روحانی والے سے درجات میں بلندی کا دل میں کوئی پیمانہ لیے ہوئے ہوں، دنیاوی حوالے سے آپ چاہ رہے ہوں کہ دنیا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کے لیے ایسے اسباب روزی روٹی اور کاروبار کے پیدا کر دے کہ آپ کو دوسروں سے بے نیاز کر دے، تو اس سے بہتر ذکر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ یعنی باطنی طاقت کی بات ہو، کفش و اصرار کی بات ہو یا عمل بننے کی بات ہو، تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے معاملات میں کامیابی کی بات ہو اور دل و دماغ میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کا محتاج بنانے کی بجائے اپنی جناب سے رزق حلال با مقدار وافر عطا کرے، تو بھی یہ وظیفہ اپنے اندر خاص اثرات لیے ہوئے ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار میں بیان کرتا ہوں، کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے نام اور والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق اس کا روزانہ ذکر 40 دن تک کریں، اور ایک دن کے وقفے سے پھر آپ اس ذکر کو دوبارہ سے 40 دن کے لیے کریں، اور اسی طرح پھر ایک دن کا وقفہ دے کے اس چلے کو پھر دوبارہ سے 40 دن تک کریں۔ پھر سمجھ لیں کہ کل اعداد جو آپ نے اس چلے کے دوران پڑھنے ہیں وہ آپ کی والدہ اور آپ کے ناموں کے کل اعداد کے اوپر منحصر ہوں گے۔ اگر دونوں کے اعداد ملا کے 1000 کی تعداد بنتی ہے تو آپ نے 1000 دفعہ انہیں پڑھنا ہے، اور اگر ان کی تعداد 3400 بنتی ہے یا جو بھی بنتی ہے اتنی ہی تعداد میں آپ نے انہیں پڑھنا ہے۔ پڑھنا کب ہے؟ میرے نزدیک اس کے لیے عشاء کے بعد کا وقت، جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے کا وقت زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ دنیاوی مصروفیات ختم ہو گئی ہوتی ہیں اور اس چیز کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ آپ کو رات کے اس پیر کسی بھی دنیاوی کام کے لیے جانا پڑے گا۔ اس طرح سے آپ مکمل توجہ اور تسلسل کے ساتھ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں جب آپ وظیفہ کریں خوشبو جلا لیں، لباس آپ کا پاک صاف ہو، باوضو ہوں، بستر جس پر آپ سوئیں وہ بھی پاک ہو، اور صفائی ظاہر سی بات ہے کہ نفس ایمان ہے، تو ان ساری چیزوں کا ماحول کے خوشبودار ہونے کا دھیان رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ہوگی۔ اور اگر آپ کے لیے نام اور والدہ نام کے اعداد نکالنے آسان نہ ہوں اور آپ کو مشکل لگے، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایک تسبیح 1100 کی تعداد میں کریں پہلے چلے میں، اور دوسرے چلے میں اس کی تعداد کو بڑھا کے 2200 کر لیں، اور تیسرے چلے میں اس کی تعداد کو بڑھا کر 4400 4400 کر لیں۔ باقی سارا طریقہ کار وہی رہے گا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ خوشبو کے لیے آپ اچھی اگربتی بھی کو لگا سکتے ہیں جو آپ پڑھائی کے دوران آپ کی جلتی رہے، اور عطر لباس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات ہے اس عمل کے دوران وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ذکر کریں، چاہے وہ اس اسم کا ہو، اللہ الصمد کا، یا کوئی اور ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے، میرے اور باقی تمام دنیا کے مسائل کا حل کرنے والی وہی ذات ہے، اور اسی کو حاضر ناظر ماننا چاہیے۔ غیر اللہ، دیوی دیوتاؤں، منتروں جنتروں تنتروں اور ایسی جتنے بھی ساری قبیل کی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے ہمیشہ سے میری یہ عادت رہی ہے بات کرنے کی کہ ان سے بڑا کوئی بھی عمل دنیا میں نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو
اللہ تعالیٰ کے اسماء یا آیات قرآنی کے علاوہ دوسری چیزوں کا درس دیتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، وہ مؤثر تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے خلاف، دین کے خلاف لازم ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ غیر اللہ کا ذکر کریں تو وہ دین کے دائرہ کار میں آئے۔ سو اس سے بچیں، اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور ہم پر کامیابیوں کے دروازے کھول دے، آمین۔